غامدی صاحب نے تو خالصتاً جو حرام سود تھا جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کو بھی حلال کر دیا. بڑی جرت دلیری کی بات ہے یار. اعلان جنگ ہے اللہ کا سود کے خلاف. کتنی شدید وعیدیں ہیں, کتنے آرام سے حلال کیا. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑی بحث کی, انہوں نے کہا وہ یہی بزنس کرتے ہیں کرنسی کا نا, ڈالر کو بیچ کے مہنگے داموں ڈالر کو ہی مہنگے خرید رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کو بہت سمجھایا حرام ہے. انہوں نے کہا جناب غامدی صاحب کا فتویٰ. میں نے کہا یار غامدی صاحب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں. غامدی صاحب کوئی ریلائیبل مفتی نہیں ہے. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ پریکٹس ہونی چاہیے کسی کلینک میں. علماء کا ایک سلسلہ ہے. لوگ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, یہود و نصاروں میں بھی تو اکثریت گمراہ ہے, وہ بھی تو مکھی پہ مکھی بٹھاتے تھے, اپنے بڑوں کو فالو کرتے تھے, اور قرآن نے ان کی برائیاں بیان کی کہ ان کے علماء گمراہ تھے, تو مسلمانوں میں نہیں ہو سکتے. اس کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اس امت کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ امت اتنے بڑے پیمانے پر گمراہ نہیں ہو سکتی کہ غامدی صحیح ہو باقی سارے گمراہ ہو جائیں. نہ نہ نہ. اور نبی نے بھی فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا تجتمع امتی علی ضلالہ. میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. من حیث الامہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ایسا اسکالر جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں, تو قرآن سے بھی پتا چلا حدیث سے بھی کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو سن کے آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, کیونکہ امت من حیث الامہ تھوڑی گمراہ ہوگی. تو پوری امت ایک طرف ہے سود کے مسائل میں, جناب غامدی صاحب ایک طرف. پوری امت کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں وفات ہو گئی ان کی. پوری امت کہتی ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنسار ہے, کیونکہ متواتر حدیثیں اس بارے میں, اجماع امت ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہ, شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے. قرآن مجید میں پہلے سنسار کا حکم تھا, یہ آیتیں نکالی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو, بعض دفعہ قرآن کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے, حکم منسوخ نہیں ہوتا. یہاں سے غامدی صاحب نے کہا دیکھو تلاوت منسوخ ہے, اس کا مطلب حکم بھی منسوخ ہے. نہ 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 نہ, تلاوت منسوخ ہوئی ہے, حکم منسوخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ کو رجم نہ کرتے, پوری امت کا اجماع نہ ہوتا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے نا. تو صحابہ تابعین سب کے دور سے یہی ہوتا رہا ہے, وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے. تو پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اس لیے سود سود ہے, کسی کا مال ناحق کھانا کیا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. غامدی صاحب نے طلاق کے حکام میں بھی بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن مجید طلاق کے حکام بیان کرتا ہے, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ, تیسری مرتبہ دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. غامدی صاحب نے کہا حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ انتظامی طور پر طلاق کے حکام خود وضع کرے کہ کیسے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ کو اس کی زمانے کے حساب سے تبدیلی کی اجازت ہوتی تو قرآن آسمان سے طلاق کے حکام کیوں نازل کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے.